اگر کبھی ہم بازار میں کھڑے ہیں اور اچانک سے کوئی بچہ یا کوئی بوڑھا یا جوان آ کر ہمارے آگے ہاتھ پھیلا لے کہ ہمیں کچھ پیسے دیں، تو ہمیں وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اس کا تو پیشہ ہے روز مانگنا، تو اس لحاظ سے اس کے پیشے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نہیں دینا چاہیے، یا پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چلو اس نے ہم سے مانگ ہی لیا تو دے ہی دیتے ہیں۔ ان میں سے کون سی صورت بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں کہ مانگنے والے کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے؟ اس کے علاوہ خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے کس پر خرچ کرنا چاہیے، کس پر خرچ کرنے سے سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور کس نیت سے خرچ کرنے سے سب سے زیادہ اجر ملتا ہے، آج ہم یہ چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں جو باتیں بتانے لگی ہوں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس آیت کی تفسیر میں ہیں، تو آپ تفسیر دیکھ سکتے ہیں، میں مین باتیں یہیں سے لوں گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے گا آیت نمبر 177، آیت شروع سے آپ خود پڑھ لیجیے گا، میں ٹرانسلیشن بتاتی ہوں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے وہ شخص کیا کرے۔ آگے بتایا گیا ہے جو آخرت پر، ملائکہ پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اسے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اپنا مال دے اللہ کی محبت میں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے۔ کس پر خرچ کرے؟ سب سے پہلی بات ذوی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں پر۔ کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کیا ہو؟ قریبی رشتہ داروں پر مال کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے، اور یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ قریبی رشتہ داروں میں جو کوئی غریب ہے آپ اس پر خرچ کریں، یا جو مستحق ہے آپ اس پر خرچ کریں۔ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں، اس پر آپ کو ثواب ملے گا، یہ نیکی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کے گھر آپ گئے ہوئے، آپ کوئی گفٹ لے جائیے، ان پر سپینڈ کرنا ہے، وہ آپ کے گھر آئیں تو آپ انہیں جاتے ہوئے کچھ دے دیں، آپ ان کی اچھی خدمت کریں، وہ مہمان بن کر آپ کے گھر آئے ہیں تو آپ ان کی اچھی خدمت کریں، تو یہ بھی نیکی ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس پر تو ڈبل اجر ہے نا، ایک تو وہ ضرورت مند بھی ہے، مستحق بھی ہے، اور دوسرا وہ قریبی رشتہ دار بھی ہے، تو ڈبل اجر ہے یہاں پر۔ اور دوسرا ہم ان پر کیسے خرچ کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے ان کا ایک ہی بندہ کمانے والا ہے، 6 بچے ہیں، ان کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، 4 بچے پڑھتے ہیں ابھی بھی اسکول کالجز میں، فیسز کیسے ہوتی ہوں گی، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، سیلری کم ہے، تو ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں، خاندان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو بھی بندہ آپ کو ایسا لگے ڈھونڈے اور ان کی مدد کریں، اور ایسے طریقے سے اماؤنٹ دینی ہے کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ آپ انہیں غریب سمجھ کر ان پر احسان کر رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف غریب رشتہ داروں پر نہیں، جو بھی رشتہ دار ہے آپ کا، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، پھپھو، ماموں، خالہ، اور بھی جتنے خونی اور قریبی رشتہ دار ہیں۔ آگے دوسرے نمبر پر آپ نے کس پر خرچ کرنا، اور وہ نیکی ہے آپ کے لیے والیتامی، یتیموں پر خرچ کریں۔ یتیموں کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جو یتیم ہے نا، غریب، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ اس پر خرچ کریں۔ جو صرف یتیم ہے، جس کے سر پر اس کے والد کا ہاتھ نہیں ہے، اس پر خرچ کرے۔ باپ کا ہونا بھی نا، اگر باپ کچھ کرتا نہ بھی ہو، کماتے نہ بھی ہوں، لیکن باپ کا ہونا ہی انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے نا یہ، کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو آپ کے والد ہیں اگر، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان کی خدمت کریں، اور جن کے والد نہیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ان کے بچوں پر بہت زیادہ رحم کریں، بہت زیادہ رحم کریں، ان کے لیے آسانی کا معاملہ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ اگر آپ کا اسکول میں کوئی ایسا فرینڈ ہے جو یتیم ہے، جس کے فادر نہیں ہے، تو اس کے ساتھ خاص طور پر ٹائم سپینڈ کیا کریں، منی سپینڈ کیا کریں، جو بھی سپینڈ کر سکیں ان پر خرچ کیا کریں، اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنی انرجی، ان کی مدد کسی بھی حوالے سے کریں، لیکن ضرور کریں یتیم کی مدد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن ایسے ساتھ ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو پیار سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے تو جتنے اس کے سر پر بال ہیں اس کے لیے اتنا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ یتیم کے ساتھ نرمی دکھانے سے، یا اس کے ساتھ پیار سے بات کرنے سے، یتیم کے ساتھ رہنے سے نا، اگر آپ کا دل سخت ہے نا تو دل نرم ہو جائے گا آپ کا۔ یہ دل کی نرمی کا ایک طریقہ ہے، اور دل کی نرمی سے استغفر اللہ سے بھی دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگر دل سخت ہے، اگر دل نرم ہوگا پھر ہی آپ یہ سب کام کر سکیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ تیسرا کس پر خرچ کرنا چاہیے؟
والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کریں۔ اب مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جو حالات تو بہت مشکل ہوں لیکن وہ کسی سے مانگتا نہ ہو۔ مسکین کی نشانی ہے کہ وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ ان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اور لیکن ہمیں ایسے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک بندہ ہے، اس کی سیلری کم ہے لیکن اس کے گھر میں اخراجات زیادہ ہیں، دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ بندہ کے حالات مشکل سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں اس کی ضرور ہیلپ کرنی چاہیے۔ فار ایگزامپل وہ کماتا ہے، اس کے روزانہ کے معاملات ہو جاتے ہیں، وہ کھانا وغیرہ 3 ٹائم کا کھا لیتے ہیں ایزیلی، لیکن اگر کوئی اچانک سے بیمار پڑ جائے، کوئی 50,000 1 لاکھ کے روپے کی ضرورت پڑ جائے تو ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس سیونگ والی کوئی اماؤنٹ نہیں ہوتی، ان کا کام ہوتا ہے بس ہینڈ ٹو ماؤتھ، ان کا کام چل رہا ہوتا ہے، ان کا نظام۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے تب بھی اور ویسے بھی، کہ مطلب ان کی خاص طور پر انہیں ڈھونڈ کر ان کی مدد کی جائے کہ یہ لوگ مانگتے نہیں ہیں لیکن انہیں ضرورت ہے تو ہم نے انہیں دینا ہے۔ اور کس پر مال خرچ کرنا چاہیے؟ آگے ہے سائلوں پر، جو بات میں نے آپ سے شروع میں کہی تھی کہ اگر کوئی ہم سے مانگنے آ جائے، ہمارے گھر میں کوئی مانگنے آ جائے، دروازے پر کوئی آ جائے یا بازار میں کوئی مل جائے، کہیں پر بھی کوئی مانگنے والا مل جائے تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے وسائلین، اور مانگنے والے کو پر خرچ کرو، اسے دو جب وہ تم سے مانگے۔ تو آپ سورہ بقرہ کا آیت نمبر 177 چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ایک حدیث ملتی ہے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مانگنے والا گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کا حق ہے تم پر کہ تم اسے دو۔ مانگنے والا غریب ہے، امیر ہے، گھوڑا اس وقت بڑی امیری کی نشانی ہوتی تھی اور مطلب کافی ایکسپینسو چیز ہوتی تھی، جیسے آج کل کوئی گاڑی میں آئے یا فراری میں آئے اور کسی مہنگی گاڑی میں اور وہ آ کے آپ سے مانگنے لگ جائے تو ہم کہیں گے بھئی تم ابھی گاڑی سے اترو، ہم کیوں دیں تمہیں؟ تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی مہنگی سواری پہ بھی تمہارے سامنے اتر اور تم سے مانگے کچھ تو تم اسے دو، تو اس کا حق ہے اب تم پر۔ تو اس لحاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی آپ سے مانگے آپ اسے دیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی اس کی تو عادت ہے مانگنا، اس کا تو پیشہ ہے، اس کو تو یوں نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح ہم غصے سے اور گندے الفاظ یوز کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ادھر ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ اگر آپ نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے، 1 روپیہ بھی پاس نہیں ہے، تو کم از کم کوئی اچھی بات سکھا دیں، کہہ دیں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، آپ کو ایک پورے قرآن کا اجر ملے گا، آپ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ ادھر بٹھا کے اسلامک لیکچر دینے لگ جائیں اور اگلا آپ کو گالیاں دے کے چلا جائے گا، نو وے۔ آپ کہیں کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیار سے مسکرا کر جواب دیں، معاف کریے گا مجھے، لیکن میں آپ کو ایک اچھی بات سکھانا چاہتا ہوں، اور آگے یہ بات بتا دیں جو بھی آپ بتانا چاہیں، بیٹھ کر پانی پی لیا کریں، کچھ بھی آپ سکھا سکتے ہیں۔ مانگنا، حالانکہ مانگنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، مانگنے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی مانگ لے تو اسے دینے کا حکم ہے کہ اسے دو۔ تو اس لحاظ سے اب دیکھ لیں کہ آپ نے مانگنے والا نہیں بننا، لیکن اگر کوئی مانگ لے تو اسے دینا ہے۔ ویسے زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، لیکن آپ سے کوئی مانگ لے تو آپ نے اسے دینا ہے، بھلے ہی 1 روپیہ لیکن دیں اگر آپ کے پاس ہیں تو، اور اگر نہیں تو کم از کم اچھے طریقے سے بات کر لیں۔ آگے ہے ہمارے پاس وابن السبیل، اور مسافروں کو دیں۔ مسافر کون ہوتے ہیں؟ آپ نے بس میں آج سفر کرنا ہے، اسکول کالج یا یونیورسٹی سے آپ آ رہے ہیں، آپ نے بس میں سفر کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے آس پاس میرے اور بھی لوگ ہوں گے، وہ سارے آپ کے ساتھ مسافر ہی ہیں، آپ کھانے کے لیے کچھ لینے لگے، آپ ساتھ والے بندے کے لیے بھی کچھ لے لیں، آپ کو نہیں پتا کون بیٹھے گا لیکن آپ لے لیں، اور جب آپ کھائیں تو آپ انہیں بھی آفر کریں، ان کی مدد ہی ہے نا یہ، ان کو کبھی ان کے فون میں بیلنس نہیں ہے، ان کو کال کی ضرورت، آپ اپنا فون دے دیں۔ اس طرح کسی بھی طریقے سے، ہر دفعہ مطلب پیسوں سے ہی نہیں، جیسے انہیں ضرورت ہے آپ پیسے ان کی مدد کر دیں، کچھ کھلا دیں، پانی پلا دیں، یا پھر فون وغیرہ، اس لحاظ سے جیسے انہیں ضرورت ہے ان کی مدد کر دیں۔ اور ایک آخری چیز آخر میں کس پر خرچ کرنا چاہیے؟ والرقاب، یعنی کہ پیچھے والے پارٹ میں ایک بات رہ گئی ہے، مسافر میں مہمان بھی مسافر ہوتا ہے تو اس پر بھی اسپینڈ کرنا نیکی ہے۔ مہمان بھی سفر کر کے ہمارے گھر آیا ہوتا ہے اور وہ ہمارے گھر میں بھی مطلب مسافر ہی ہوتا ہے، اس نے کچھ دنوں بعد جانا ہے، 2-3 دن بعد، تو اس پر بھی خرچ کرنا نیکی ہے۔ آگے ہے وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے والوں پر۔ پہلے زمانے میں جب گردنیں چھڑائی جاتی تھی، مطلب اماؤنٹ دے کر غلاموں کو آزاد کرایا جاتا تھا، تو آج کل تو یہ سین نہیں ہے، آج کل ہاں یہ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بے گناہ جیل میں چلا گیا تو آپ اس کو پیسے دے کر چھڑا دیں، کوئی بے گناہ ہے جیل میں چلا گیا، آپ اس کی مدد کریں اور اس کو نکلوائیں وہاں سے، یہ آپ کے لیے نیکی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی گردن قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے، قرضے میں جکڑی ہوئی ہے،
تو یہاں پر کیا گیا ہے، گردنیں چھڑانے والوں کو. تو قرضے میں بھی تو انسان سانس لینے کے قابل نہیں ہوتا. کسی پر 2-2 لاکھ پتہ نہیں کتنے کتنے قرضے ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کریں، قرضہ ان کا چھڑائیں. اگر آپ کا قرض کسی نے دینا ہے تو اس کو معاف کر دیں. اگر آپ سمجھیں کہ وہ بندہ بہت بہت مشکل سے اکٹھے کر رہا ہے آپ کو دینے کے لیے، تو آپ معاف کر دیں، یا پھر کم از کم مہلت دے دیں. قرضے پر مہلت دینے والوں کے لیے بہت اجر ہے، انہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو یہ تھی آج کی چند باتیں.